دعوت ہی ذریعہ ہے اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکالنے کے لیے، کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ جس شخص کو جس کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، جس شخص کو جس کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو اس کی طرف سے بھیجا ہوا یقین کرتا ہے تو اس کی ساری قوت کو اور طاقت کو اپنے ساتھ یقین کرتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کون کیا کہے گا، کون کیا کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، وہ ذات بہت بڑی ہے، وہ ذات بہت بڑی ہے۔ تو ایسے صحابہ بات کرتے تھے بادشاہوں سے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے۔ ربیع بن عامر یہ دعوت دینے گئے بادشاہ کو، ہر بات کے جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جا کے براہ راست بات کرنی ہے بادشاہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترجمان درمیان میں بات ہوگا، کہ نہیں، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ہم براہ راست بات کریں گے۔ بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر اس طرح بات کی کہ بادشاہ نے سرداروں سے کہا اس فقیر نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا، اس فقیر نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ نے کہا سرداروں سے اپنے، اس فقیر نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا، زمین کا وہ حصہ جو ہمارے تخت کے نیچے ہے اس کا بھی یہ مالک بن چکا ہے۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کیا بات کر رہے دیوانوں کی، کہ نہیں، آپ اس دیوانے کی بات میں کہاں آ گئے، کہ نہیں، دیوانہ یہ نہیں ہے، تم سب دیوانے ہو، دیکھتے نہیں اس فقیر کی بات میں کتنی قوت ہے، فقیر کی بات میں کتنی قوت ہے۔ میں آپ لوگوں سے صراحتاً کہہ دیتا ہوں کھل کر، اس زمانے میں کام کرنے والوں کا خیال یہ ہے کہ صرف یہ دعوت کی تبلیغ کی نقل و حرکت اور چلت پھرت یہی کافی نہیں ہے، کیونکہ بھائی صاف بات یہ ہے کہ اب ہم کام کرنے والے ادھر ادھر کے لوگوں کی باتوں سے متاثر ہونے لگے ہیں، حالانکہ اس کام کا امتیاز ہی نقل و حرکت اور خروج ہے۔ دعوت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نقل و حرکت کے بغیر۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ابھی حج کے سفر میں کہ پھرنا اصل نہیں، اصل تو دین ہے۔ میں کہا دیکھو بات یہ ہے کہ پھرنے اور نقل و حرکت کے بغیر نبوت والے کام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ صالحین کا کام تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی کونے بیٹھ کے عبادت کر لو، جو تمہارے پاس آئے اسے بعد میں نصیحت کر دو، یہ صلح کا کام تو ہو سکتا ہے، لیکن دعوت کا کام تو نقل و حرکت کے بغیر، دعوت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نقل و حرکت کے بغیر۔ دعوت کا تو کوئی، اس کام کا امتیازی خروج ہے، اس کام کا امتیازی خروج ہے۔ نقل و حرکت اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اللہ نے صاف فرما دیا انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، تم ہلکے ہو یا بھاری ہو۔ میں نے عرض کیا کہ دعوت کی وجہ سے اور نقل و حرکت کی وجہ سے اللہ رب العزت داعی کے اندر وہ قوت پیدا فرماتے ہیں جس سے وہ باطل کے کسی مقابلے کا یا باطل کی کسی اقدام کا یا باطل کے اسلام کی کسی حکم کے مقابلے میں آنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ جس بڑی ذات کی طرف میں بلا رہا ہوں یہ سب رکاوٹ ڈالنے والے اس کے بندے ہیں، رکاوٹ ڈالنے والے سب اس کے بندے ہیں۔ یہ اللہ کا غیر نہیں ہے جو دین پر غالب آ جائے، یہ اللہ کا غیر، یہ یعنی یہ دین پر غالب نہیں آ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عمل پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ کے عمل پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کہ اللہ کے عمل پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ اپنے عمل پر غالب ہیں۔
اللہ اپنے امر پر غالب ہے. میرے دوستو عزیزو، بات اصل یہ ہے کہ خروج اور نقل و حرکت یہ اصل دعوت ہے. یہ اصل دعوت ہے. لوگ اگر کہتے ہیں کہ پھرنا اصل نہیں ہے، اصل تو دین ہے، وہ دین کسی بھی ذریعے سے آ جائے، وہ دین کسی بھی ذریعے سے آ جائے، پھرنا اصل نہیں، دین اصل ہے. دین کسی بھی ذریعے سے آ جائے، یہ خیال غلط خیال ہے. بلکہ انبیاء علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی کا اصل کام یہ تھا، یعنی دین کے قائم ہونے کا یقین دعوت سے کرتے تھے. کیونکہ یہ تم حق کی طرف بلاؤ گے اور باطل مقابلے پر آئے گا تو باطل کا مغلوب ہونا حق کی طرف بلانے کی وجہ سے ہوگا. دعوت کا حق کی طرف بلانے کی وجہ سے، حق کی طرف بلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت داعی کی مدد کریں گے. یہ سمجھتے تھے کہ شیطان عبادت کا مقابلہ تو کر لے گا، دعوت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب اذان ہو چکی ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، جب نماز شروع ہوتی ہے تو ایک درمیان میں ایک بکری کے بچے کی شکل میں داخل ہو جاتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے. اس لیے خوب سمجھنا چاہیے کہ جتنی بھی غیبی نصرتیں ہیں وہ ساری غیبی نصرتیں انفرادی دعوت پر ہیں. غیبی نصرتیں انفرادی دعوت پر ہیں، ساری غیبی نصرتیں انفرادی دعوت پر ہیں، کہ ساری غیبی نصرتیں انفرادی دعوت پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے، آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا گیا. آپ اتنے مغموم تھے، اتنا غم تھا آپ کو کہ کرنے سالی پہنچنے تک آپ کو ہوش نہیں آیا غم کی وجہ سے. وہاں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے آنے کی جو آہٹ آواز ہوئی اس سے آپ کو ہوش آیا. آپ نے دیکھا جبرائیل کی کیا بات ہے کہ اللہ نے آپ کی بات بھی سن لی.